دیکھیں سب سے پہلے ہم عسکری محاذ کو لے لیتے ہیں. یہ بڑا کلیئر ہے اور چیف آف آرمی سٹاف نے بڑا کلیئر کہہ دیا ہے کہ فوج کا آپ کی جمہوری معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آپ منزل کا تعین آپ کی جمہوری قوتیں ہی کریں گی. چنانچہ انہوں نے مکمل اپنا بیان دے دیا ہے کہ آپ جو بھی رستہ متعین کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جمہوری قوتوں کے ساتھ رہیں گے. تو اب اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے اور کسی بھی صورت میں کسی بھی پارٹی کی طرف سے اور تمام پارٹیز کی طرف سے جنرل باجوہ صاحب کے اوپر ٹارگٹ کرنا اور باقی جو ہے وہ چیزوں کے اوپر ٹارگٹ کرنا اس کو بند کر دینا چاہیے. نئے چیف آف آرمی سٹاف نے پچھلے گزری ہوئی چیزوں کا جو ہے وہ معاملات کا انہوں نے اپنے کاندھے پہ کوئی بوجھ نہیں لیا ہوا. تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک اور اہم بات یہ ہوئی کہ آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قوم اور حکومت کو مشترکہ موقف اپنانے کی ضرورت ہے which is very much important. یہ سمجھ نہیں رہے پاکستان کے لوگ کہ اس ٹائم پر ہمیں دہشت گردی کی ایک سخت لہر نے لپیٹا ہوا ہے اور یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور اس وقت آپ کے بارڈر انسرجنسی آپ کے سامنے ہے. ہمارے تمام بارڈرز کے اوپر جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے نالج میں. دہشت گردوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی مہم کی منظوری دے دی. چنانچہ انہوں نے اس چیز کا عزم قائم کر دیا ہے اور اہداف کلیئر کر دیے ہیں اور اس اہداف کے حصول کے لیے جو آپ نے بتایا کہ یہ 257 جو آپ کا اجلاس ہوا کور کمانڈرز کا, اس میں باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. اب اس معاملے کے اندر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اب وہ معاملہ اس میں انٹر نہیں کریں گے تو کوئی مداخلت, فوجی مداخلت کو ذکر نہیں کرنا چاہیے. پاک فوج پاکستان کی حفاظت کے لیے ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ چیف آف آرمی سٹاف ہی کی اگر مداخلت مانتے ہیں تو آپ کو کہیں سے بھی پیسے پے رول پہ نہیں مل رہے تھے. میں نے آپ کو کہا اسحاق ڈار صاحب کی جو ہے ول اور سکل دونوں جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ڈسکریج کر دی گئی ہیں. ان کو نہ ول مانی جا رہی ہے نہ سکل مانی جا رہی ہے. نہ دبئی نے پیسے کی بات کی ہے, وعدہ کیا 1 ارب روپے کا, چین نے 2 ارب روپے کا رول اوور دے دیا اور باقی معاملات جو ہوں گے. اور اسی طریقے سے رتن پورٹر کی بھی جو بات ہے انہوں نے کہا کہ اب تک انہوں نے وہ جو چیزیں ڈیمانڈ کی تھی پوری نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے کہ فیلیور آف اسحاق ڈار یعنی اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ ان کو خالی مستعفی ہونے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چارہ ہے نہیں. تو اگلی بات یہ دیکھیے کہ اس ٹائم پر الیکشن کے معاملے میں اب آ جاتا ہوں. عسکری معاملہ کلیئر کر لیں کہ ساری عوام پاک فوج کے ساتھ ہے اور پاک فوج کو جو ہے اس معاملے میں سبجیکٹ نہ بنایا جائے. اور یہ جو کتابیں جن کے اوپر آپ جو ہے وہ پیرانوائڈ قسم کی کتابیں, عجیب و غریب نٹوریس قسم کی کتابیں آ رہی ہیں کہ پاکستان گیریزن سٹیٹ, اور جس کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ چاروں جنگیں پاکستان کے ساتھ انیشیٹ ہوئی. کوئی لاجیکل بات کریں کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں, اتنے ساری معاملات نہیں, ہم کیوں انیشیٹ کریں گے؟ یہ جنگیں ہم انیشیٹ نہیں کرتے, یہ جو انیشیٹ کرتے ہیں وہ بتائیں. اور پھر جن کی وجہ سے کشمیر جو ہے وہ ہاتھ سے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے یا 370 لگتا ہے وہ الگ بات ہے. اب آ گئی بات سیاست کی. تو اس میں سیاست میں صرف 2 پوائنٹ آگے کلیئر کر دوں. سیاست کے اندر جو ہے وہ 90-10 کا جو ہے وہ مارجن بن چکا ہے. یعنی 90% لوگ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے وہ چاہتے ہیں, سب لوگ سر جوڑ کر چاہتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ اعتزاز احسن صاحب کی مضبوط آواز کے ساتھ انہوں نے کہا آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب کی مضبوط آواز آئین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہر قانون سمجھنے والا آدمی کہتا ہے الیکشن ہونے چاہیے. صرف 10% لوگ ہیں جو الیکشن نہیں چاہتے. اب آپ کے سامنے ہے معیشت کا آپ حالات دیکھ لیں کہ 77% سے زیادہ جو ہے ہم جو ہے وہ زر مبادلہ کے اوپر پہنچ چکے ہیں. ہم جو ہے وہ اب 77% سے اوپر, یعنی اتنا زیادہ قرض ہو چکا ہے کہ ہم اوپر چلے گئے. ہماری شرح سود جو ہے وہ 21% پہ چلی گئی ہے جو 23% پہ جا سکتی ہے. آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی قرض ابھی تک ملا نہیں ہے اور کسی طریقے سے سٹرکچرز کی امید نہیں ہے. اور جتنا پیسہ ہمیں بیرونی ممالک سے چاہیے اتنا پیسہ ہمارے تک نہیں آ رہا. اور یہ اسحاق ڈار صاحب رہے تو کسی قسم کی مجھے معاشی طور پر امید نظر نہیں آ رہی اور اگلا سال جو ہے مجھے بھیانک نظر آ رہا ہے. چلیں ہمیں جوائن کیا ماہر معاشیات ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شکریہ جی. سر سب سے پہلے تو بتائے گا کہ تمام شرائط ہم نے آئی ایم ایف کی جیسے وہ کہہ رہے ہیں پوری کر رہے ہیں, ان کے بعد پھر بھی ڈو مور کا مطالبہ ان کا بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب یہ جو مزید دوست ممالک سے امداد کا وہ جو ہمیں ایک ملا ہے اس کا انہوں نے خیر مقدم تو کیا, ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ مالی یقین دہانی کے بھی منتظر ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ پاکستان کا 23واں پروگرام ہے اور ہر دفعہ ہم پروگرام کرتے ہیں تو وہ ایک ناکام سا پروگرام ہوتا ہے, مکمل نہیں کر پاتے. تو اس دفعہ آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر پرائر ایکشنز لگائے ہیں کہ جو چیزیں کرنی ہیں وہ پہلے ہی کر لی جائیں پروگرام کے سگنیچر سے یا اس کے دوبارہ فعال ہونے کے لیے.
اور یہ ہمارا 9th ریویو ہو رہا ہے جس کے لیے ہم کر رہے ہیں. سو ایک ایگزسٹنگ پروگرام کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے. تو اس میں اب جو ضروریات ہیں 90% تو ہم نے کر لی ہیں, لیکن اس میں ابھی بھی فائنینسنگ گیپ ہے. سر اور فائنینسنگ گیپ کا کیا مطلب ہے؟ فائنینسنگ گیپ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی فائنینسنگ کرنی ہے اور جو آپ کے پرانے قرضوں کو واپس کرنے کی فائنینسنگ کرنی ہے اور جو آپ نے سود واپس کرنا ہے, یہ سارے ڈالرز آپ کے پاس ہیں یا ان کا آپ نے بندوبست کیا ہے یا نہیں کیا. اگر یہ 3 ارب ڈالر اس کے باوجود ہمارے گیپ 1-2 ارب ڈالر اور بھی ضرورت ہے, جو پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ سے آ جائے گا, سو ہمارا اب فائنینسنگ گیپ مکمل ہو گیا. سو آئی تھنک اینڈ آئی ہوپ کہ یہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہمارا اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے اور اس کے بعد ان بورڈ اپروول آ جائے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. لیکن اسٹیٹ بینک جب بھی یہ جو پیسہ جو وہ جاری کرے گا کسی نہ کسی پروسیس کے تھرو کرے گا, اور پھر اس کے پاس کیا جواب ہوگا سر؟ پھر بھی کچھ پارلیمنٹ کچھ کہہ سکتی ہے یا الیکشن کمیشن کچھ کہہ سکتی ہے, یعنی بات پھر تو کنٹیمپٹ تک جائے گی. لیکن سپریم کورٹ نے عقل مندی کا فیصلہ کرتے ہوئے کنٹیمپٹ کے بعد جانے کے بجائے اس میٹر کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ بون آف کنٹینشن ہے. ایم آئی رائٹ؟ جی, وہ اب منسٹری آف فائنینس چیک لکھ کے اکاؤنٹ 1 پہ چیک لکھ کے الیکشن کمیشن کو دے گی, اور الیکشن کمیشن وہ چیک اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دے گا, اور اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ 1 سے وہ پیسہ الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں چلے جائے گا. اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ 1 سے؟ جی, اکاؤنٹ 1 سے. اور جب یہ نیکسٹ ایئر کا بجٹ آئے گا اس میں یہ آ جائے گا, شو ہو جائے گا کہ یہ چارج اماؤنٹ جو تھا یہ ہم نے دیا ہے الیکشن کمیشن. سر اس کے بعد تو پھر ان کے پاس انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہے گی. وہ تو پہلے ہی نہیں تھی, یہ تو مطلب بہانہ ہے نا, یہ بہانے اب کوئی نہ کوئی ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن وجہ کیا ہونی ہے؟ 21 جہاں موسٹ پاسبل آپ کو کیا لگتا ہے سر اس کے اوپر کیا وہ اس مدوں میں اس میں 21 ارب کا کیا؟ نہیں وہ بات تو ٹھیک ہے سر, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موسٹ پروبیبل اینڈ پاسبل اور پاسبل کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر کون سی وہ قدغن لگا سکتے ہیں, یعنی اس کو اس فیصلے کو بھی وائلیٹ کرنے کی کوشش کرنے تو ٹیکنیکلی کیا وہ لا سکتے ہیں, یعنی فائنینشیل ہرڈل؟ آئی تھنک یہ وہ صرف ایک شو ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کنٹیمپٹ کے اوپر گھر بھیجا جائے گا, تو پھر یہ سلسلہ بیٹھے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے سیاستدان